صدقۃ الفطر کے دو بنیادی مقاصد آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے امت محمدیہ پر۔ جس طرح روزے فرض ہیں، نماز فرض ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذمہ لگاتے ہیں۔ مسلمان صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، کس مقصد کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ انسان اور اللہ کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک انسان صدقۃ الفطر ادا نہ کرے۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان مسلمان کو دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشخبری بھی دی، انعامات بھی سنائے۔ صدقۃ الفطر کے دو اہم مقاصد کون سے ہیں جس اس کا دینا عبادت بنتا ہے؟ پہلا مقصد اس کا صدقۃ الفطر کا تعلق عبادات کے ساتھ بھی ہے اور مالیات کے ساتھ بھی ہے۔ عبادات کے ساتھ اس طرح کہ رمضان مبارک کے روزوں میں انسان کمیاں کوتاہیاں کرتا ہے، لغویات کام کرتا ہے، قول و فعل سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ سے تمہاری رمضان المبارک کی ساری عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش فرما دے۔ اس لیے مسلمانوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا، وہ اپنی عبادات کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے حضور پیش کریں عاجزی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ دوسرا مقصد اس کا مالیات کا ہے، ہمدردی بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے۔ معاشرے کے اندر جتنے بھی غرباء ہیں ان کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اغنیاء کو حکم دیا کہ اپنی استعداد کے مطابق جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، مستحقین تک، غریب مسکین تک صحیح معنی اپنا مال پہنچاؤ تاکہ تمہارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو پاک کر دے۔ صدقۃ الفطر کے اندر بھی حدیث مبارکہ میں 4 قسم کی چیزیں آئی ہیں، جو کھجور، کشمش اور گندم۔ صاحب استطاعت انسان اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اللہ کے راستے میں جتنا دے اتنا کم ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ جس کی طاقت کھجور کے حساب سے ہے وہ کھجور کے اعتبار سے صدقۃ الفطر دے، جس کی جو کے حساب سے ہے وہ جو کے حساب سے دے، جو کشمش کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے وہ اس کی مقدار کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ دوسرا مقصد اس کا مین جو سب سے بڑا ہے وہ ہے ہمدردی۔ کی وجہ سے فقراء بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا وقت عید الفطر ادا کرنے سے پہلے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقۃ الفطر غرباء تک جلد پہنچا دیں، ان کی ملکیت کر دیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو شامل کر سکیں، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اغنیاء کو فقراء پر خرچ کرنے کا حکم دیا، بالخصوص وہ فقراء جو ہیں غریب، مستحق بھی ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے، تو ان کو دینا، تو ایسے آدمیوں کو، ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے کے اندر آس پاس تلاش کر کے ان تک صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، صدقہ خیرات پہنچانی چاہیے تاکہ وہ اللہ کے رضا کے لیے مانگتے بھی نہیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر
पेशावर लोग बहुत सारे हैं जो अल्लाह के नाम की सदाएं लगाकर मांगते हैं, तंदुरुस्त हैं, ताकतवर हैं, फिर भी सवाल करते हैं। सवाल करने पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह उस पर रोज़ी का दरवाज़ा तंग कर देते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, हम ऐसे लोगों को तलाश करके उन तक अपना सदका खैरात पहुँचाएँ, उन तक अपना सदक़तुल फ़ितर ज़कात पहुँचाएँ जो मुस्तहिक भी हैं और मांगते भी नहीं हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान की इबादत को कबूल फरमा कर उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश फरमा दें।